نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔ اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اس سے پہلی آیات جو ہم نے کل اور اس سے گزشتہ کل سماعت کی تھی، اس میں اللہ رب العالمین نے مردوں اور عورتوں کو اپنی نگاہیں جھکا کر رکھنے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب جو آیات ہیں اس میں کہ کیسے شرمگاہ کی حفاظت ہو سکتی ہے، تو شرمگاہ کی حفاظت کا طریقہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور فرمایا کہ تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، کنوارے ہوں یا غیر کنوارے، یعنی شادی شدہ تھے پھر طلاق ہو گئی، اور طلاق میں سے یا طلاق ہو گئی یا دونوں میں سے کسی ایک کی موت ہو گئی، نکاح ہو جاتا ہے، کوئی ایک مر جاتا ہے، فرمایا کہ اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں، فرمایا ان سب کے نکاح کر دو۔ نکاح کرنے کے بارے میں شرعی حکم بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کب نکاح کرنا فرض، کب نکاح کرنا واجب، کب نکاح کرنا مکروہ، کب نکاح کرنا حرام اور کب نکاح کرنا فرض ہے۔ یہ 5 باتیں ہمیں علم میں ہونی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ علماء نے لکھا کہ نکاح کرنے کا شرعی حکم یہ ہے کہ اعتدال کی حالت میں، یعنی نہ شہوت کا زیادہ غلبہ ہو اور نہ مرد بھی، یعنی نہ مرد نہ ہو وہ، اور مہر اور نان نفقے کی وہ قدرت رکھتا ہو، تو اس کے لیے نکاح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کی تاکید ہے۔ اگر وہ زنا میں پڑنے کا اس کو خطرہ ہے اور زوجیت کے حقوق پورے کرنے پر اس کو اللہ نے قدرت دی ہے، یعنی کماتا ہے اور شادی کرنے کے بعد نان نفقہ وغیرہ مہر وغیرہ سب دے سکتا ہے، اور اگر شادی نہیں کرتا اور زنا میں اس کے پڑنے کا خطرہ ہے تو فرمایا نکاح کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ نمبر 3، اگر زنا میں پڑنے کا یقین ہو، ایک تھا خطرہ، یقین ہے کہ ہو جائے گا مجھ سے زنا، اور نان نفقہ دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے، تو اب نکاح کرنا اس کے لیے فرض ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ زوجیت کے حقوق وہ پورے نہیں کر سکتا، اس کا خطرہ ہے اسے، تو اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اور فرمایا کہ یقین ہے کہ میں کر ہی نہیں سکوں گا، یعنی میں نان نفقہ وغیرہ اپنی جو بیوی کا ہے، اپنے اہل کا وہ نہیں ادا کر سکتا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ علماء نے ان باتوں کو لکھا۔ اب دیکھیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، کہ اگر وہ فقیر ہوں گے، فرمایا کہ نکاح کرنے والے فقیر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کیسی زبردست اس آیت میں ان کو پیغام ہے کہ وہ گھبرائے نہیں، لیکن اگر ان کا اللہ پر بھروسہ ہے اور کامل بھروسہ ہے اللہ پر، تو فرمایا کہ اگر وہ نکاح کرنے والے وہ فقیر ہوں گے، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یہ غنا کیسے ملے گا، تو اس کے بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں، میں 3 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس غنا سے مراد، یعنی اللہ غنی کر دے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ نکاح کرنے والے جب نکاح کر لیں گے تو اللہ انہیں قناعت کی دولت سے نواز دے گا، یہ سب سے بڑا غنا ہے، یہ دل کا غنا۔ نمبر 2، اس سے مراد علماء لکھتے ہیں غنی سے مراد کفایت ہے، یعنی ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی جو ایک کا کھانا ہے اللہ اس میں برکت ایسی ڈال دے گا کہ 2 کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور میں آج ہی صبح ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، اس میں دعا ہے، جیسے ہم کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ایک اور طریقے سے میرے آقا نے دعا سکھائی، وہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا وجعلنا من المسلمین،
تو اس میں یہ 2 لفظ کا اضافہ تھا، اور میں پڑھ کر اس کی جو تشریح میں نے پڑھا تو اس میں بڑا خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، وہ کفانا، اور اس کھانے کو ہمارے لیے کافی کر دیا۔ یعنی یہ کھانا، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتے کیونکہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہوتا ہے، ان کے لیے کافی نہیں ہوتا، اب ان کے لیے دوسری چیزیں۔ وہ آوانا، سب کچھ ہوتا ہے، وہ آوانا کا مطلب کہ سب کچھ ہو اس کے پاس، لیکن اگر ٹھکانہ نہ ہو، گھر نہ ہو، جہاں گھر میں بیٹھ کر بندے کو سکون سے جو کھانا کھانے میں، چاہے وہ چٹنی روٹی کھا لے، لیکن جو سکون اسے گھر میں عزت کے ساتھ وہ مل کر تو وہ ملتا ہے، تو میرے آقا نے وہ دعا میں بھی یہ بھی فرمایا وہ آوانیہ کا بندہ اللہ کا اس طرح شکر بھی ادا کرے کہ تو نے مجھے ٹھکانہ بھی دیا کہ جہاں میں بیٹھ کر سکون سے اطمینان سے کھانا کھاتا ہوں، اور فرمایا کہ وجعلنا من المسلمین، کہ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، کہ اگر اللہ نے مجھے کھلایا پلایا، کفایت کی، ٹھکانہ دیا، لیکن اگر مسلم نہ ہوتا، مومن نہ ہوتا، ایمان کی دولت میرے پاس نہ ہوتی تو پھر انجام تو وہی ہوتا کہ اگر کفر پر خاتمہ ہوتا تو جانا تو جہنم میں تھا، لیکن اللہ نے مجھے مسلمان بنایا۔ تو یہ بار بار بندے کو ایمان کی اہمیت بھی بتائی جاتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد بھی بندہ اس اہمیت کو سمجھے۔ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ غنا ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کا کھانا 2 کو کافی ہے، یعنی یہ وہ نکاح کرنے میں جیسے اللہ غنی کر دے گا۔ اور تیسرے جو قول مفسرین نے جو لکھا، اس سے فرمایا اس غنا سے شوہر اور بیوی کے 2 رزقوں کا جمع ہو جانا، یعنی پہلے تنے تنہا تھا تو ایک کا رزق تھا، اب اس کی بیوی بھی آ گئی تو اللہ نے 2 رزق کو جمع کر دیا۔ تو فرمایا نکاح کی برکت سے اللہ اسے فراخی عطا کر دے گا۔ اور اسی طرح اور حدیث پاک ہیں کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں حضور نے ترغیب دلائی ہے، ایسی بہت سی حدیث پاک ہیں کہ جن میں سے میں آپ کے سامنے 2-3 رکھتا ہوں، سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو، یعنی نکاح کے ذریعے بندے کو رزق ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رزق اور مال لے کر آئیں گی۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ بندے کو کیسے زنا سے روکا جا رہا ہے۔ زنا انسان کو بربادی لائے گا، اس کے اوپر زنا انسان کے اوپر نحوست لائے گا، لیکن انسان اگر نکاح کر لے، جو اللہ رب العالمین نے جو ایک پاکیزہ اسلامی جو ایک طریقہ رکھا ہے اس کے مطابق انسان نکاح کر لے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو فرمایا وہ عورتیں تمہارے لیے رزق بھی لائیں گی، مال بھی لائیں گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی تو میرے آقا نے اسے نکاح کرنے کا ارشاد فرمایا کہ تیری تنگ دستی اس طرح۔ آپ دیکھیے حضور کی بارگاہ میں ہر ایک الگ انداز سے آتا تھا، کوئی کس انداز سے آتا تھا، کوئی کس انداز سے، تو میرے آقا نے فرمایا تو نکاح کر لے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں نکاح کرنے کا حکم فرمایا ہے، فرمایا تم اس کی اطاعت کرو، جو اس نے غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا کہ بندہ جب نکاح کرنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی صحیح معنوں میں اطاعت کرے، یقین کیجئے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وہ نکاح کی برکتیں ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ اس کی علماء نے ایک نفسیاتی وجہ بھی لکھی کہ نکاح کر لینا چاہیے۔ بندہ جب نکاح نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اکیلا آدمی جب ہوتا ہے تو علماء نے لکھا کہ وہ بے فکر ہوتا ہے،
لیکن جب شادی اس کی ہو جاتی ہے تو فرمایا اس کے اوپر احساس ذمہ داری اس کے اوپر آ جاتی ہے، اور وہ آدمی جو ہے وہ اپنے تن من دھن سے یعنی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ رزق کے لیے کوشش کرتا ہے، اور جب وہ پوری ذمہ داری سے کوشش کرتا ہے تو فرمایا اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس بات کا ہزاروں لوگوں میں مشاہدہ ہے کہ شادی سے پہلے جب وہ لوگ جو ہوتے ہیں بے فکر ہوتے ہیں، کیونکہ باپ کما رہا ہوتا ہے اور وہ بے روزگار بھی ہوتے ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کے کیونکہ باپ کما رہا ہے، ان کو کہہ کر بھی ماں باپ تھک جاتے ہیں، لیکن وہ بے فکرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ دن بھر سوئیں گے، راتوں کو دوستوں کے ساتھ گپے لگائیں گے، رات وہ ضائع کریں گے، اور صبح آ کر وہی جانوروں کی طرح سو کر پورا دن اسی طرح گزار دیتے ہیں۔ تو فرمایا لیکن شادی کے بعد اگر صحیح معنوں میں اس کے اندر ذمہ داری پیدا ہو جائے تو پھر وہ کام بھی شروع کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھی فضول کاموں سے بھی بچاتا ہے۔ یہ نکاح کی برکت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو لوگ نکاح کرنے کی طاقت نہیں پاتے انہیں چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو مال کما کر دینے کی شرط پر آزادی کے طلبگار ہوں تو تم انہیں یہ معاہدہ لکھ دو، اگر تم ان میں کچھ بھلائی جانو اور تم ان کی اللہ کے اس مال سے مدد کرو جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور تم دنیاوی زندگی کا مال طلب کرنے کے لیے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، خصوصاً اگر وہ خود بھی بدکاری سے بچنا چاہتی ہو، اور جو اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور کرے گا تو بے شک اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جو مہر دینے کی نان نفقہ ان کے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے وہ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو ان کے لیے اللہ نے پیغام دیا کہ انہیں چاہیے کہ لیکن وہ حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دامن کو پاک رکھیں، یعنی اپنے دامن کو آلودہ نہ ہونے دیں۔ ان کے پاس مال نہیں ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن یہ نہیں کہ وہ حرام کاری کے لیے چلے جائیں کہ چند روپے میں وہ حرام کاری کرنے یعنی کسی کے ساتھ بھی اپنا منہ کالا کروا لیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ انہیں وعدہ دے رہا ہے، اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، اور جس وقت اللہ انہیں مالدار کر دے گا اور وہ مہر اور نان نفقہ دینے کے قابل ہو جائیں گے پھر وہ نکاح کر لیں، لیکن جب تک ان کے پاس نہیں ہے طاقت، فرمایا کہ وہ چاہیے کہ وہ پاک دامن رہیں۔ یہ ہے وہ ہمارا پیارا دین کہ کیسے انسان کو پاک رکھنا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس کے لیے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے۔ نکاح کرنا کیا فائدہ دیتا ہے؟ فرمایا نکاح کرنا یہ فائدہ دیتا ہے کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور فرمایا جس میں نکاح کی استطاعت جو نہیں رکھتا، فرمایا وہ روزے رکھے، کیونکہ وہ روزہ رکھے گا تو روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے، یعنی جو جوان جس کے پاس طاقت نہیں تو وہ روزے رکھ لے، اللہ اس کی شہوت کو توڑ دے گا روزے کے ذریعے۔ یہ بات ہمیں بتائی گئی، اور اس میں غلاموں کے بارے میں اور جو کنیزیں ہیں لونڈی، کیونکہ آج یہ زمانہ نہیں ہے، ان کے احکام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیے ہیں۔ میں صرف اس میں سے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یاد رکھیے گا، اس میں جو ایک خاص بات جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تم اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن
حضرت نہیں بلکہ عبداللہ بن ابی ابن سلول یہ رئیس المنافقین، یہ وہ خطرناک شخص تھا کہ اسے، کیونکہ یہ تھا بھی رئیس المنافقین اور اسے مال جمع کرنے کا بڑا شوق تھا، تو مفسرین نے لکھا کہ یہ مال جمع کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس کنیزیں ہوتی تھی، تو یہ کنیزوں کو بدکاری کے لیے مجبور کرتا تھا۔ تو اس کی جو کنیزیں تھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور اپنے اس آقا کی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی شکایت کی کہ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، فرمایا تم مال کے لالچ میں اندھے ہو کر تم اپنے کنیزوں کو مجبور نہ کرو بدکاری پر، فرمایا خصوصاً اگر وہ کنیزیں خود بچنا چاہتی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ وہ بدکاری کریں، تو فرمایا جو انہیں مجبور کرے گا، بے شک اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے، یعنی جس نے مجبور کیا فرمایا وہ گناہ گار ہوگا، یہ کنیزیں ان کو اللہ معاف کر دے گا کیونکہ ان کا قصور نہیں اور یہ اس کی ملکیت میں ہے اور وہ اسے مجبور کر رہا ہے۔ لیکن فی زمانہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ علماء نے لکھا اس حکم میں کنیزوں کے ساتھ ساتھ وہ آزاد عورتیں بھی داخل ہیں کہ جنہیں آج ہمارے معاشرے میں زنا پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب انہیں زنا پر مجبور کرنا ان لوگوں آزاد عورتوں کو بھی منع ہے۔ زنا پر مجبور کرنا دنیا کا مال طلب کرنے کے لیے ہو یا کسی بھی غرض سے ہو، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حرام ہے اور یہ شیطانی کام ہے۔ آیت کے آخر سے علماء کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ زنا پر مجبور کرنے والے وہ گناہ گار ہوں گے، اور اسے سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو محنت مزدوری کر کے خود کما کر گھر میں لا سکتے ہیں لیکن ان کو نشے کی عادت ایسی پڑ جاتی ہے اور وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ گھر میں سوئے رہتے ہیں اور اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں کہ جا تو کام کاج کر اور تو کما کر لہا۔ وہ فرمایا کہ وہ ایسے کمینے ہوتے ہیں کہ وہ کمینے پن کی حد پار کر دیتے ہیں کہ جو اپنی بیوی بیٹیوں کو بہوؤں کو یہاں تک کہ وہ زنا پر بھی مجبور کر دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے وہ مال کما کر لائیں اور ان کے گھر کا خرچ کرتا چلتا رہے اور ان کی خواہشات پوری ہوتی رہیں، ان کا نشہ جو ہے وہ ملتا رہے اور وہ نشہ اپنا پورا کرتے رہیں۔ اور فرمایا اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو عورتوں کو ورغلا کر پہلے ان کی گندی تصاویر اور ویڈیوز بنا لیتے ہیں، جیسے ہماری خواتین ایسی ان میں وہ شامل بھی ہیں کہ جو ایسے جعلی باپوؤں کے پاس چلی جاتی ہیں کہ جو ان کے جسم سے بھی کھیلتے ہیں، اور جب وہ ان کی ویڈیوز بنا لیتے ہیں کسی بھی ذریعے سے جو آئے دن معاشرے میں کبھی ٹی وی پر، کبھی سوشل میڈیا پر، کبھی اخبارات میں آتا ہے کہ پھر ان کو یا ان کی نجی زندگی کے معاملات عورتوں کے انہیں پتہ چل جاتے ہیں، وہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ وہ عورت سمجھتی ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پھر عورت کیونکہ کمزور ہوتی ہے تو پھر اس ورغلانے والے کا جو کھیلنا چاہتا ہے فرمایا کہ وہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور انہیں دھمکیاں دیتے ہیں اور اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے زنا کرنے والے اور زنا پر مجبور کروانے والے عورتوں پر وہ بھی یاد رکھیں کہ وہ بھی اس آیت میں ہیں کہ جس عورت کے حق میں شریعت کے اصولوں کے مطابق زنا پر اگر اسے مجبور کیا گیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے مہربانی فرماتے ہوئے اس عورت کو تو معاف کر دے گا، لیکن جس نے یہ کام کیا ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اگر توبہ نہ کی اور توبہ کیے بغیر ہی وہ مر گیا تو وہ اللہ کے غضب اور جہنم کے دردناک عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ قرآن ہمیں ان تمام غلط راستوں سے روکتا ہے کہ ہمیں بچنا چاہیے اور ایسا کبھی کسی کے ساتھ بھی نہ ہمیں کوئی غلط کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غلط کر رہا ہو تو ہمارے اندر اگر طاقت ہے کسی بھی لحاظ سے ہمیں اس کو روکنا چاہیے، زبان سے، ہاتھ سے، کسی بھی لحاظ سے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ مجبوری سے کھیلتا ہوا کسی عورت کی عزت سے کھیلتا ہے تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو لگام دے سکتے ہیں تو ہم اسے لگام دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب کریم نماز عشاء ادا کرنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
مولا کریم کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے۔